امریکی صدر سے نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا زہران سے متعلق رائے تبدیل ہوئی ہے، امید کرتے ہیں یہ نیو یارک کے لیے بہتر کام کریں گے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ زہران سے نتن یاہو کی گرفتاری سے متعلق بات نہیں ہوئی۔ زیلنسکی کو یوکرین کے امن منصوبے کی منظوری دینا پڑے گی۔ زیلنسکی کو امریکی حمایت یافتہ یوکرین منصوبے کی حمایت کرنی چاہیے۔ زہران ممدانی نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کو مثبت قرار دیا۔ بولے اختلافات کے بجائے مشترکہ مفادات پر بات ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر نیو یارک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن، 13 حلقوں میں پولنگ کل ہوگی۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں ووٹ پڑیں گے۔ کے پی میں قومی اسمبلی کی ایک نشست پر انتخابی مارکا ہوگا۔ این اے 66 وزیر آباد سے بلال فاروق تارڑ بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے۔ این اے 129 لاہور کی سیٹ میاں اظہر کی وفات سے خالی ہوئی۔ این اے 18 ہری پور میں پولنگ ڈے پر فوج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ووٹرز کہتے ہیں مہنگائی نے زندگی اجیرن کر دی، ہر جگہ مسائل ہی مسائل ہیں، اب کسی کے بھی وعدوں پر اعتبار نہیں رہا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں عبوری آرڈر جاری کریں گے، سب واضح ہو جائے گا۔ سہیل آفریدی نے اپنی طلبی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ کہا الیکشن کمیشن کا وزیر اعلیٰ کو طلب کرنا غیر قانونی ہے، اسے کسی بھی کارروائی سے روکا جائے۔ ڈی جی لاء الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس خلاف ورزی پر کسی کو بھی طلب کرنے کا اختیار ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے وکیل علی بخاری نے الیکشن کمیشن میں کہا حویلیاں ضلع ہری پور میں شامل نہیں، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ الیکشن کے قریب ایسے نوٹسز سے اداروں پر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر مختلف شخصیات کو نوٹسز اور جرمانے۔ این اے 96 فیصل آباد میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر مملکت طلال چودھری کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے 24 نومبر کو طلب کر لیا۔ حلقے سے نون لیگ کے امیدوار بلال چودھری کو بھی نوٹس جاری۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے کارنر میٹنگ میں شرکت پر وزیر مملکت اور امیدوار کو 50,000 روپے جرمانہ کیا تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کو بھی انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری۔ رانا ثناء اللہ نے 20 نومبر کو پی پی 116 فیصل آباد کے لیگی امیدوار رانا شہریار کے انتخابی جلسے میں شرکت کی۔ بھارتی فضائیہ کی نااہلی ایک بار پھر آیا۔ دبئی ایئر شو کے آخری روز بھارتی طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک۔ تیجس طیارہ دبئی ایئر شو میں کرتب دکھاتے ہوئے خود تماشا بن گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لڑاکا طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں۔ تکنیکی خرابی کے باوجود تیجس طیارے کو اڑایا گیا۔ طیارہ اڑانے والا ونگ کمانڈر وکرم سنگھ طیارہ حادثے میں ہلاک۔ بھارتی طیارے تیجس میں 2 روز قبل آئل لیک سے بھارت کی سبکی ہوئی۔ شو کو عارضی طور پر معطل کرنا پڑا۔ بھارتی لڑاکا طیارہ گرنے کے بعد ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز بھی گر گئے۔ بھارتیوں نے اپنی فضائیہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بھارتی ایئر چیف کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ میڈ ان انڈیا لڑاکا طیارے یا اڑن کھٹولے، 2 سال میں 2 حادثے، دنیا کے بھارتی دفاعی صلاحیت پر خدشات مزید گہرے۔ بھارت کا ایک تیجس طیارہ گزشتہ سال 12 مارچ کو راجستھان کے قریب تباہ ہوا۔ طیارے میں تکنیکی خرابی اور پیچیدگیوں کی شکایات کی طویل تاریخ ہے۔ تکنیکی مسائل کی وجہ سے بھارت کے 60% تیجس طیارے گراؤنڈ ہیں۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کچھ عرصہ قبل دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی اور نااہلی کا پردہ چاک کر چکے ہیں۔ بھارتی ایئر چیف کے مطابق ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی بھی دفاعی پروجیکٹ وقت پر مکمل نہیں ہوتا۔ پاکستان کے جدید جنگی طیاروں کی دبئی ایئر شو میں دھوم، متعدد ممالک کا پاکستان کے JF-17 تھنڈر اور دیگر تربیتی طیاروں میں دلچسپی کا اظہار۔ خریداری کے مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے جا چکے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور ہوابازی میں مہارت نے عالمی سطح پر اعتماد اور شہرت حاصل کی۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی فضائیہ کے اہلکاروں نے پاکستانی پویلین کا دورہ کیا، JF-17 تھنڈر کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں۔
پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل پکا اور ڈی آئی خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لکی مروت آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد ہلاک، 5 زخمی ہوئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دوسری کارروائی میں 3 خوارج مارے گئے۔ ٹیپو گل گروپ کے 2 کمانڈر نیاز علی اور عبداللہ بھی ہلاک، 1 سہولت کار گرفتار۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ افغانستان کو دہشت گردی کا جواب دیں گے، وانا حملے میں تمام افغان دہشت گرد ملوث تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کی طالبان کے حوالے سے پالیسی غلط رہی، جنہوں نے کابل جا کر چائے پی وہ قصوروار ہیں۔ گزشتہ قیادت کے ذہن میں 2 نمبری تھی، چائے پیتے تھے اور سمجھتے تھے ہم جو چاہیں گے طالبان وہ کریں گے۔ پاکستان میں دوبارہ پراکسی وار میں شدت آئی ہے۔ بھارت خفت مٹانے کے لیے افغانستان کے ذریعے پاکستان کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ ہماری فتح کی تصدیق امریکہ کر رہا ہے، ہمیں کبھی اتنا بڑا بریک تھرو نہیں ملا۔ پاکستان اقتصادی استحکام اور ترقی کی راہ پر عزم و ہمت کے ساتھ گامزن۔ ایس آئی ایف سی کے مؤثر کردار نے عالمی سطح پر پاکستان کو معاشی طور پر اجاگر کیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بیلجیم کیٹالاگز کی نمائش کا انعقاد۔ نمائش میں بیلجیم کے سفیر، چیمبر کے صدر فہیم الرحمان سہگل اور دیگر اہم عہدیدار شریک ہوئے۔ نمائش میں 100 سے زائد بیلجیم کی کمپنیوں نے ایروناٹکس، تعمیرات، ادویات، آئی ٹی اور دیگر شعبوں کے کیٹالاگز پیش کیے۔ 2 طرفہ اقتصادی تعاون، تجارتی روابط اور تعلیمی سرمایہ کاری شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لاہور کا فضائی معیار مضر صحت، دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج دوسرا نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 407 ریکارڈ، بھارت کا شہر دہلی پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 465 ریکارڈ۔ گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان کی فضا میں سانس لینا دشوار۔ پنجاب حکومت کے اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات تیز، ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال، طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔